بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک فصاحت اور بلاغت کا مجموعہ اور حکمتوں کا خزانہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کتاب کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں، یعنی قیامت تک لوگ اس کی تہ سے نئے نئے موتی نکالتے رہیں گے۔ آج ہم جس آیت مبارکہ پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اسی نوعیت کی ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے محبوب، آپ اس بات کا یقین دل میں اتار لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اپنے اور اہل ایمان کے قصور اور خطاؤں کی مغفرت طلب کیجیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا، اپنی وحدانیت کا اور استغفار کا۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن تلقین امت کو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحدانیت کا، ایمان کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے، اس سے اوپر تو ممکن ہی نہیں، اور اسی طرح استغفار کی آپ کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ گناہوں سے پاک ہیں۔ تو یہ حکم در حقیقت امت کے لیے ہے۔ لیکن جو اصل بات ہم اس آیت مبارکہ میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کو اکٹھے بیان فرمایا، توحید کا حکم اور استغفار کا حکم۔ تو اس کے اندر آپس میں کیا مطابقت ہے، کیا جوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کو اور استغفار کو اکٹھے ذکر فرمایا؟ تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں انتہائی گہرا ربط اور تعلق موجود ہے۔ وہ یہ کہ وحدانیت کہتے ہیں سبب فی جلب الخیرات، اور استغفار کا مقصد ہوتا ہے سبب فی محو السیئات، یعنی وحدانیت نیک اعمال کے وجود میں آنے کا سبب ہے، اور استغفار گناہوں کے ختم ہونے کا سبب ہے۔ تو یہ پہلا جوڑ ہے، پہلی مناسبت ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ وحدانیت کا معنی ہوتا ہے نفی للنقص عن الخالق، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے الاعتذار من نقص المخلوق، یعنی وحدانیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کمالات اور خوبیوں کا اقرار کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرنا۔ تو یہ ان دو چیزوں کے اندر مناسبت یا مطابقت ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اکٹھے حکم دیا ہے، اپنی وحدانیت کا اور استغفار کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔